شہری پاکستان کے فالوورز، پچھلے 2 سالوں سے آپ نے ہماری اینیمیٹڈ ویڈیوز دیکھی ہیں، ہمارے کوئزز کا جواب دیا ہے اور ہمارے مکالموں میں حصہ لیا ہے۔ اب ویلکم ٹو شہری ویڈیو کاسٹ۔ آج ہم اپنی اس پہلی ایپیسوڈ میں سوشل کانٹریکٹ یا سماجی عہد کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ صدیوں بھر سے انسان مجموعوں اور گروہ کی شکل میں رہتے آ رہے ہیں۔ گروہ میں رہنے سے یہ فائدہ ہوا کہ انسانوں نے ذمہ داریاں آپس میں تقسیم کی اور اس کی بدولت انہوں نے وہ فوائد حاصل کیے جو ایک عام انسان نہ کر سکتا۔ اس طرز زندگی کی بدولت معاشرے میں کافی سوالات بھی اٹھائے گئے جن کا جواب دینا بھی معاشرے کی مجموعی ذمہ داری تھی، جیسا کہ ذمہ داریوں اور وسائل کی تقسیم کیسے کی جائے گی، معاشرے کی سیاسی بنیاد کیا ہو اور اس کی سیاسی تشکیل کیسے کی جائے گی۔ اس پورے عمل یا پروسیس میں یہ بات واضح تھی کہ معاشرے کو ایک ایسا نظام قائم کرنا ہوگا جو معاشرے کو منفی اور خطرناک رویوں سے دور رکھے، جیسا کہ چوری، قتل، ڈکیتی وغیرہ۔ نتیجتاً معاشرے کا اپنے افراد کے ساتھ ایک سماجی عہد بنا جس کے ذریعے لوگ اپنی مرضی سے، اپنی طاقت سے دستبردار ہوئے تاکہ معاشرے کو مجموعی طور پر فائدہ ہو۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے ہی سماجی عہد کی شکل بہت بدلتی رہی۔ ایک زمانے میں اس عہد کی شکل بظاہر بادشاہوں اور ان کے سبجیکٹس کے درمیان پائی جاتی تھی، جہاں بادشاہ اپنے سبجیکٹس پر بے پناہ طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے اور عام عوام ان کی رحم و کرم پر تھے۔ عام عوام کی حیثیت محض ایک رعایا کی سی تھی۔ اگر ان میں سے کچھ بادشاہ رحم دل بھی گزرے تو اپنی مرضی سے۔ اس کی وضاحت ہم فرعون مصر سے کر سکتے ہیں اور بر صغیر کے مغل حکمرانوں سے بھی کر سکتے ہیں اور سامراج برطانیہ سے بھی۔ بالآخر عوام کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے حکمرانوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی۔ اپنے حقوق کے لیے لڑنا آسان ثابت نہ ہوا کیونکہ حکمران اپنی بے لگان طاقت چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ خون بہا، جانیں ضائع ہوئیں، بے تحاشا ظلم اور تشدد ہوا، تب جا کر بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ پر سوال یہ قائم رہا کہ حکمرانوں کا رعایا سے تعلق کی نوعیت کیا ہو، اور اس پر بحث و مباحثہ جاری رہا اور حکمرانوں کو مجبور کیا کہ وہ عوام کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کریں جس میں حکمران قانون سے بالادست نہ ہوں۔ مگر یہ سماجی معاہدہ ہے کیا؟ آسان الفاظ میں اس اصطلاح یا ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے باشندے اور ایک ریاست کے درمیان تعلق کی بنیاد عہد ہو اور عوام کا درجہ محکومیت یا سبجیکٹس کا نہ ہو۔ ریاست کی حیثیت عوام کے نمائندے کی سی ہوگی اور عوام کے معاملات چلانے کے لیے ان کی رضامندی حاصل کریں گی۔ اس عہد کا مقصد عوام اور شہریوں کی فلاح و بہبود ہوگا، اور سب سے اہم یہ کہ اس عہد میں یہ بات بھی ہوگی کہ اپنے فرائض ادا نہ کرنے پر ریاست کی گرفت ہوگی اور ان سے حساب لیا جائے گا۔ یقیناً اگر آج کی جدید دنیا میں اس تصور کو سمجھنا ہو تو سماجی معاہدے کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے: آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان اور آپ کی جائیداد محفوظ ہوں۔ آپ کو پانی، سڑکیں اور حفظان صحت کے لیے ہاسپٹل بھی چاہیے ہیں۔ آپ کو یہ سہولیات تب مل سکتی ہیں جب آپ ریاست کے اختیار اور اس کی حاکمیت کو تسلیم کریں اور اپنی مطلق یا ایبسولوٹ آزادی کو قربان کریں اور ٹیکس دینے پر تیار ہوں۔ تو یہ ہے سماجی عہد یا سوشل کانٹریکٹ کا ایک چھوٹا سا تاریخی جائزہ اور تعارف۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم لفظ شہری کا تفصیلی معائنہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس لفظ کا مختلف زمانوں میں کیا مطلب ہوتا تھا اور کیسے اس لفظ کے معنی میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں، کیونکہ ایک باخبر شہری ایک بااختیار شہری ہوتا ہے۔